تم نہیں دیکھ سکتے، اور یہاں محبوب سوئے ہیں، جبریل حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ پہلے تو کہا کہ کنڈی نہیں کھڑکانی، جبریل تیرے لیے میرا محبوب اٹھ کے دروازہ کھولے، اللہ اکبر۔ کہا چھت سے سوراخ کرو اور جا کے قدموں میں بیٹھ جاؤ۔ سوراخ کیا اور وہاں سے گزرے، پھر حضور کے قدموں پہ آئے۔ محبوب کو اب جگا لوں؟ کہا نہیں، میرے محبوب کے قدموں پہ ہونٹ رکھ دے۔ اب جبریل حضور کے قدموں کو چومتے ہیں۔ یہاں ظہوری صاحب بھی مجھے یاد آئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل کرے۔ سادہ لہجہ ہے لیکن کتنا دل نشیں ہے۔ بشرط چادر تان کے ستا، ذرا غور کیجئے، بشرط چادر تان کے ستا، نور چمے پہ تلیاں، ذرا منظر تو تصور میں لائیے۔ بشرط چادر تان کے ستا، نور چمے پہ تلیاں، جس دی خاطر سجیاں ہویاں نے عرش بری دیاں گلیاں۔ پھر بشرط اگے لنگ دئی جاوے، نوری رہ گیا تھلے، جس ویلے انہوں ود دیاں ویکھیا، آکھے بلے بلے بلے۔ جبریل حضور کے قدم چوم رہے ہیں، حضور بیدار ہوتے ہیں۔ کہا جبریل کیا بات ہے؟ تو جبریل نے کیا کہا؟ ان اللہ حشتاکا الی لقائک یا رسول اللہ، حضور آپ کا رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ پھر حضور کا سینہ شق کیا گیا، قلب اطہر سینے سے نکالا گیا، آب زمزم سے غسل دیا گیا، اور حضور اس منظر کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ شارح صحیح بخاری، آپ نے عینی شریف میں لکھا ہے، یہ بخاری کی شرح ہے، حضور کا قلب اطہر نکالا گیا تو جبریل نے حضور کا دل دیکھا، تو جبریل تو آشش کر اٹھا، واہ واہ کیسا دل ہے جس میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، دو کان ہیں جو سنتے ہیں۔ یہ حضور کا قلب اطہر ہے۔ حضور نے فرمایا صحابہ صفیں سیدھی رکھا کرو، مت سمجھو میں آگے دیکھتا ہوں۔ جس طرح جب حضور قرب خاص میں گئے اور ان منازل کو طے کر گئے جہاں تک نہ کوئی گیا تھا نہ کوئی پہنچ سکتا تھا، تو اللہ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ دیا۔ 70,000 اسرار تھے، 70,000 رموز تھیں، 70,000 حکایات تھیں۔ محبوب کی جھولی میں بہت کچھ ڈالا اور ڈال کر کے کہا بما اشرفک یا احمد، اے محبوب یہ تو میں نے خود دیا ہے، اب تو اپنی چاہت بھی بتا، تیری چاہت کیا ہے۔ یہ مہمان نوازی کے تقاضے ہوتے ہیں نا، کہ سب کچھ پیش کرنے کے بعد بھی میزبان کہتا ہے کوئی اور، آپ کی کوئی پسند، تو یہ میزبانی کے تقاضے ہوتے ہیں۔ تو سب کچھ دینے کے باوجود جھولی میں ہر چیز ڈال دینے کے بعد کہا بما اشرفک یا احمد، پیارے بتائیے آپ کو کیا دیا جائے۔ اب پھر حضور کی ڈیمانڈ دیکھیے، حضور نے مانگا کیا۔ کسی شخص کو دیکھنا ہو کہ وہ کہاں کھڑا ہے